حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے پاک کے ولی، وہ فرماتے ایک مرتبہ میں حج بیت اللہ کے لیے خانہ کعبہ گیا۔ جب میں حرم شریف میں پہنچا تو میں نے حرم شریف میں لوگوں کو دیکھا کہ لوگ وہاں پر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک یہ پڑھ رہے ہیں۔ سارے لوگوں کو دیکھا کہ یہی پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پر بھی رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کے تحفے بھیج رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان کو کہا یہ جگہ تو نہیں ہے ایسی، یہاں تو تجھے یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے سرکار نے، تو درود شریف کیسے پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا اے سفیان ثوری، اس نے کہا آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں۔ اس نوجوان نے کہا اگر آپ سفیان نہ ہوتے، کوئی اور ہوتے تو میں ہرگز نہ بتاتا، لیکن چونکہ آپ اللہ کے ولی ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ معاملہ یہ تھا کہ میں اور میرا باپ ہم دونوں حج بیت اللہ کے لیے گھر سے نکلے، راستے میں تھے، اچانک میرا باپ بیمار ہو گیا۔ بیمار ہونے کے بعد اچانک اس کا انتقال بھی ہو گیا، اور جیسے ہی وہ مرا تو اس کے مرتے ہی اس کا پیٹ بہت تیزی سے پھولنے لگا، اور ایسا لگا گویا کہ اب چند منٹ نہ گزریں گے اور پیٹ پھٹ جائے گا، اور چہرہ ایک دم کالا ہو گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا کیونکہ ویرانے میں تھا، میری سمجھ میں نہیں آیا اب میں کیا کروں۔ باپ کی ایسی کیفیت دیکھ کر میں رونے لگ گیا، اور رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا اب کیا کروں گا، میرے باپ کی تو لاش پوری خراب ہو جائے گی، پیٹ پھٹ جائے گا، چہرہ کالا ہو چکا ہے، سیاہ ہو گیا بالکل۔ کہتا ہے میں اتنا ہی سوچ رہا تھا اور روتے روتے مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں حضور سرور کائنات تشریف لائے، سرکار نے آ کر کے پاس میں مجھ سے پوچھا کیوں پریشان ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے باپ کا ایسا عالم ہو گیا، اگر اس طرح اس کی میت ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا تو میں کیا جواب دوں گا لوگوں کو کہ میرا باپ ایسا کون سا گناہ کرتا تھا؟ سرکار نے فرمایا مت گھبراؤ، اور حضور نے اپنا دستے مبارک یعنی ہاتھ مبارک لیا، میرے باپ کے پیٹ پر پھیر دیا، تو جو پیٹ پھول رہا تھا وہ واپس اپنی جگہ پر درست ہو گیا، اور ہاتھ مبارک لے کر اس کے منہ پر پھیر دیا تو اس کا منہ جو ایک دم کالا ہو گیا تھا اچانک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ میں نے عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے باپ کی یہ حالت کیوں ہوئی تھی۔ فرمایا تیرا باپ بہت بڑا گناہگار تھا، تو گناہوں کے سبب اس کی یہ حالت ہوئی تھی کہ اس کا چہرہ کالا، اس کا پیٹ پھولنے لگا، لیکن تیرے باپ کی ایک خاصیت تھی وہ یہ کہ وہ دن رات میں جب بھی وقت ملتا مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، تو میں آ گیا مدد کے لیے۔ تو اس لیے میں نے اس کے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کو شفا دے دی کہ اس کا پیٹ بھی صحیح ہو گیا اور اس کا چہرہ بھی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ وہ نوجوان کہتا ہے بس میری آنکھ کھلی جب میں نے اپنے باپ کو دیکھا تو وہ خواب کا معاملہ نہیں تھا بلکہ وہ تو حقیقت تھی کہ حضور سچ مچ میں آئے تھے۔ تو میں نے اپنے باپ کو دیکھا، کفن دفن کیا، اور اس کے بعد میں نے تحیہ کر لیا، اب میں کوئی دعا پڑھوں گا ہی نہیں، صرف درود پاک پڑھا کروں گا۔ اس دن کا دن ہے اور آج کا دن ہے، میں نے کوئی دعا کبھی پڑھی ہی نہیں، اور یہاں بھی تلبیہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ درود پاک ہی پڑھ رہا ہوں۔ اور اے سفیان ثوری اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے میں کتنا بھی بڑا گناہگار ہوں لیکن حضور آ کر میری مدد ضرور فرما دیں گے۔ یہاں ایک بات سمجھ میں آتی کہ درود پاک پڑھنے سے رسول اللہ آ کر کے مدد فرماتے ہیں، آخرت کی پریشانی میرے آقا دور کرتے ہیں، تو دنیا کی پریشانی تو بدرجہ اولا دور فرمانے والے ہیں،
کیونکہ دنیا کی پریشانی تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، حقیقت میں آخرت کی پریشانی پریشانی۔ تو جب آخرت کی پریشانی مصطفیٰ دور کر رہے ہیں تو دنیا کی پریشانی تو اور زیادہ دور فرمائیں گے۔ کتنا آسان وظیفہ ہے نا، چلتے چلتے پڑھو، بیٹھے بیٹھے پڑھو، جہاں جی چاہے لیتے لیتے بھی پڑھ لو اگر بس، اور اس کے لیے کوئی آپ کو وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، زبان آپ کی پاک ہے، سبحان اللہ، چلنے دیجئے درود پاک، آپ پڑھتے چلے جائیں، اور پھر اس کے بعد اس کے جو ہے تو وہ دیکھتے چلے جائیں کہ کیسے کیسے معجزات رسول اللہ کی طرف سے نظر آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو برادران ملت اسلامیہ درود پاک کی کثرت کریں۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں سناؤں گا دلائل الخیرات کے تعلق سے کہ درود پاک پڑھنے کی کیا برکت حاصل ہوئی تھی اس بچے کو، اس بچی کو، جس کی وجہ سے دلائل الخیرات یعنی درود پاک کی پوری ایک کتاب جنہوں نے لکھی ہے وہ اس بچی کو دیکھ کر کے لکھی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مصطفیٰ کریم پر